اور اس وقت آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کریں۔ اعلیٰ حکومتی عہدوں پر موجود شخصیات کے کیسز میں مداخلت پر از خود نوٹس۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ از خود نوٹس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے خصوصی عدالت ہائی پروفائل اور نیب کیسز میں تبادلے روک دیے ہیں۔ حسن ایوب سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ حسن، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو نیب اور ایف آئی اے کو تا حکم ثانی کوئی بھی مقدمہ جو عدالتی فورم سے واپس نہ لینے کا حکم دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو وزیر پنجاب ہیں، ان کے مقدمات میں جو انہوں نے جو ہے وہ تفتیشی افسر اور ریکارڈ وغیرہ جو ہے یہ سارا بھی جو ہے وہ طلب کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج عدالت کی جانب سے وفاقی سیکرٹری داخلہ کو جو ہے وہ نوٹس جاری کیا گیا ہے اس کیس میں، جبکہ چیئرمین نیب کو بھی نوٹس جاری ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے ہائی پروفائل کیسز میں جو خصوصی عدالت اور نیب جو عدالتوں میں مقدمات چل رہے ہیں، ان میں جو پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن کے لوگ ہیں، ان کی بھی تقرری و تبادلے روک دیے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ عدالت کی جانب سے جو ہے وہ یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ جو اس وقت موجودہ ریکارڈ ہے، یہ جو سیل ریکارڈ ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کیا جائے۔ جو چیئرمین نیب ہیں، ان کو بھی نوٹس جاری ہو گیا ہے، ڈی جی ایف آئی اے کو، ان کے ساتھ ساتھ تمام صوبائی پروسیکیوٹر جنرل کو نوٹس جاری کیا گیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ کہ نیب کی پروسیکیوشن ٹیم جو ہے اور ایف آئی اے کے ڈائریکٹر لیگل، ان کو بھی نوٹس جاری کر دی گئے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو نیب کے ریجنل ڈائریکٹرز ہیں، ان کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس جاری کیا ہے۔ دوران سماعت جب اس کیس کا شروعات ہوئی تو اس میں چیف جسٹس نے کہا کہ یہ کارروائی کسی کو ملزم ٹھہرانے یا کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ کارروائی فوجداری نظام اور قانون کی حکمرانی کو بجا لانے کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آرٹیکل جو ہے A410 اور 25 پر عمل کیا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے متعلقہ فریقین کو جو ہے وہ نوٹس جاری کرنے ہیں اور وضاحت کی جائے کہ جو مقدمات ہیں ان میں مداخلت کیوں ہو رہی ہے، اور ایف آئی اے جو پروسیکیوٹر نے جو ان کے ساتھ مداخلت ہوئی ہے، اس پر انہوں نے اپنا بیان بھی دیا ہے کہ ان کو روکا گیا ہے۔ تو انہوں نے اخبارات کا حوالہ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت عظمیٰ کی جانب سے ڈاکٹر رضوان کا ذکر ہوا کہ ڈاکٹر رضوان جو کہ ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور تھے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا کیونکہ اس سے قبل ان کو عہدے سے تبدیل کیا گیا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وہ متعدد مرتبہ ڈاکٹر رضوان سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوئے، ایک اچھی شہرت کے قابل افسر تھے، لیکن وہ آج ہم میں نہیں رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ثناء اللہ عباسی تھے جو کہ سابق ڈی جی ایف آئی اے تھے، ان کی بھی عدالت نے تعریف کی کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے وہ پولیس کے ایک اچھے قابل افسران ہیں، سندھ سے ان کا تعلق ہے، خیبر پختونخوا میں بھی بہترین طریقے سے انہوں نے کام کیا، لیکن اور وہ اچھے طریقے سے بطور ڈی جی ایف آئی اے اپنے فرائض انجام دے رہے تھے، لیکن ان کو بھی عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ عدالت کی جانب سے جو ای سی ایل کے اوپر جو نئی پالیسی آئی ہے، جس کے تحت ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف ملا ہے، اس سے متعلق بھی اٹارنی جنرل آف پاکستان سے استفسار کیا انہوں نے کہ یہ نئی پالیسی کیا ہے، اس سے متعلق ہمیں بتائیں، اور یہ بتائیں کہ اگر 4463 لوگ کل جو ہے جن کے نام ای سی ایل پر موجود تھے، اب نئی پالیسی سے تقریباً 3000 لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، تو یہ کس قانون کے تحت ہوا ہے، اور جو آپ نے نیا قانون لے کر آئے ہیں، جو آپ نے پالیسی تبدیل کی ہے، وہ کیوں کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عدالت کی جانب سے جو ہے وہ جو یہ کہا کہ جو اس خود نوٹس کا مقصد کیا ہے، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانا ہے، اور آئین پاکستان ہی یہ تقاضا کرتا ہے کہ سپریم کورٹ ملک میں قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائے۔ تو بنیادی طور پر یہ جو ہے وہ تمام باتیں تھی۔ آج کی سماعت کا احوال تھا اور بڑا دلچسپ احوال تھا۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی بڑے ریلیکس رہے، ججز بھی بڑے جو ہے وہ ریلیکس ماحول میں بات چیت ہوئی ہے، کوئی جو ہے وہ کوئی سرزنش نہیں ہوئی، کوئی آواز اونچی نہیں ہوئی، تحمل سے ججز نے جو ہے وہ سوالات بھی کیے اور تحمل سے ہی اٹارنی جنرل آف پاکستان نے جواب بھی دیے۔ جی حسن، ہمارے نمائندے آگاہ کر رہے ہیں۔ بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کریں، اعلیٰ حکومتی شخصیات کے کیسز کی مداخلت پر از خود نوٹس کی سماعت۔ سپریم کورٹ کا ہائی پروفائل کیسز میں تفتیشی افسران کے تبادلے روکنے کا حکم۔ سپریم کورٹ نے خصوصی عدالت ہائی پروفائل اور نیب کیسز میں تبادلے روک دیے ہیں۔ سپریم کورٹ کا ایف آئی اے نیب پروسیکیوشن اور تفتیشی ریکارڈ سیل کرنے کا حکم۔ ارشد شریف سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے۔
بڑی خبر ہے ارشد شریف صاحب، وہ کیسز جس کے لیے کہا جا رہا تھا کہ حکومتی شخصیات اثر انداز ہو رہی ہیں، چاہے وہ نیب میں ہو، چاہے وہ ایف آئی اے کے پاس ہو، جس میں مریم کے کیسز بھی ہیں، شہباز شریف کے کیسز بھی ہیں، اس حوالے سے حمزہ کے بھی ہیں، اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ کیسز جو ہیں ان پر جو تبادلے کیے جا رہے ہیں تفتیشی افسران کے، وہ روک دیے گئے ہیں. تو اس ساری صورتحال پر کیا کہیے گا؟ جی صدر، میں بہت اچھا فیصلہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ اس سارے معاملے پہ سو موٹو نوٹس لیا گیا، کیونکہ یہ جتنی دیکھ پکائی گئی تھی اور جس پہ عمران خان کہتے ہیں کہ ایک امپورٹڈ حکومت ملک پہ مسلط کی گئی، وہ کارروائی صرف تھی این آر او 2 کے لیے، اور اس این آر او 2 کے تحت نیب قوانین میں بھی تبدیلی کرنی تھی، اپنے کیسز آگے خود بند کرنے تھے، اور جو پرانا ایک طریقہ واردات ہے کہ جی پروسیکیوشن کو تبدیل کر دیں، ایویڈنس غائب کر دیں، افسران پہ آپ پریشر ڈالیں، دباؤ ڈالیں، اور پھر کیسز کی پیروی عدالتوں میں نہ ہو سکے. اگر آپ مریم نواز کا پچھلا ہیئرنگ ہی دیکھ لیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ہوئی تھی، تو نیب کا پروسیکیوٹر وہاں پہ پیش ہی نہیں ہوا. یہ واحد ملک ہے، بلکہ اس میں آج آرٹیکل 10A کا ذکر آیا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس آرٹیکل 62 63 بھی ہے، اور اس وقت جو ملک پہ حکومت مسلط ہے، جو حکومت آئی ہے، جس کو عمران خان کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت ہے، کیا یہ لوگ آرٹیکل 62 63 کا جو کرائیٹیریا اور متعدد ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی، کیا اس کرائیٹیریے پہ یہ والی حکومت پوری آتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ریاست، وہ حکومت جس کو جو آئین پاکستان کہتا ہے، جس کے معاملات قرآن اور سنت کی روشنی میں چلنے ہیں، پاکستان کے قانون کے عین مطابق چلنے ہیں، جس میں پرنسپلز آف پالیسی کرپشن کے خاتمے کا کہتا ہے، اس میں ایسے لوگ حکومت میں آ سکتے ہیں جس میں آرٹیکل 62 63 ہے، جن کے یہ سارے مقدمات چل رہے ہوں اور وہ حکومت میں بیٹھے ہوں؟ کیا یہ والا سوال بھی کسی سٹیج پہ آئے گا؟ کیا اس پہ لائرز باڈیز اس پہ فائل کریں گی؟ کیا انصاف لائرز فورم یا پاکستان تحریک انصاف کوئی بکلا اپنے اس میں پیش کریں گے؟ اور یہ بنیادی سوالات اس کو موٹو میں پٹیشنز فائل کر کے ریز کر سکتے ہیں. اگر آپ سندھ کی مثال دیکھ لیں، سندھ میں بھی بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہوئے تھے. سندھ حکومت نے اینٹی ٹیررزم کورٹ کی ایک جج صاحبہ کو اس وقت ڈی نوٹیفائی کیا جب ان کے معاملات این کے ایم کے ساتھ چل رہے تھے. قادر پٹیل صاحب کا کیس وہاں پہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں چل رہا تھا، وسیم اختر کا کیس چل رہا تھا، اور گواہان جس طرح سے چیزیں چل رہی تھیں، اس وقت ان جج صاحبہ کو وہاں پہ ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا سندھ حکومت کی طرف سے. تو یہ ساری کارروائیاں، کہیں جج صاحب کو آپ ڈی نوٹیفائی کر دیں، کہیں آپ پروسیکیوٹرز کو تبدیل کر دیں، کہیں آپ انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کو تبدیل کر دیں، کہیں بیہائنڈ دا سینس جو افسران بتاتے ہیں، ذرائع ہمارے بتاتے ہیں، کل رپورٹ بھی عابد خان نے اس کو کیا کہ نیب کے افسران کو دھمکیں. یہ تمام چیزیں اس نظام میں پہلے بھی چلتی آئیں، اب بھی چل رہی تھیں، اور سپریم کورٹ نے اس کا سو موٹو نوٹس لے کے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے، ایک اچھا قدم اٹھایا ہے، اور اس سے عوام کا جو اعتماد ہے ہمارے رول آف لا میں، کانسٹیٹیوشنلزم میں، وہ باقاعدہ طور پہ بحال ہوگا. جس کو کچھ شدید کھچکے لگے تھے، میں خیال بحالی کی طرف اسی سے چیزیں جائیں گی، کیونکہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتا کہ ایسے لوگ جن پہ کرپشن کے الزامات ہوں وہی حکومت میں بیٹھے ہوں. تو انہوں نے قوانین بھی ویسے ہی بنانے جس سے بالکل، اور یہ تو قانون کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. ارشد شریف صاحب، ایک اور ذرا اسی کیس سے ریلیٹڈ اہم خبر وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ای سی ایل میں شامل اور نکالے گئے تمام نام کی تفصیلات دینے کا حکم. پروسیکیوشن سے متعلقہ 6 ہفتے میں کی گئی تقرریوں تبادلوں کی تفصیلات دینے کا بھی آج کے اس اسکو نوٹس کیس کی سماعت کے دوران حکم دیا گیا ہے. کاشف عباسی سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے. کاشف عباسی صاحب، یہ پوچھا گیا کتنے نام تھے، کن کن لوگوں کے نام نکالے گئے؟ ہمیں پتا ہے رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ بنتے ہی انہوں نے اپنا بھی نام نکالا اور ساتھ میں حکومتی شخصیات کا نام بھی اسی سے نکالا. آج اس حوالے سے بھی نام طلب کیے گئے ہیں، یعنی باقاعدہ طور پر اب تمام تر چیزوں کو سپریم کورٹ دیکھے گی، مانیٹر کرے گی. جو مداخلت ہو رہی تھی، انٹرفیئرنس ہو رہی تھی کیسز میں، اس حوالے سے اب تمام تر ریکارڈ بھی مانگ لیا گیا ہے، اور وہ تمام ریکارڈ جو ای سی ایل سے متعلق ہے وہ بھی مانگا گیا ہے. دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے اس ملک کی. اس ملک کو یاد جس قانون کے تحت چلنا چاہیے وہ اس قانون کے تحت نہیں چلتا. کبھی عدالتوں کو آنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے غلط، کبھی اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے مختلف معاملات. یہ بڑی انفارچونیٹ ریالٹی ہے اس ملک کی. اگر تو کسی کے اوپر کیسز ہیں، یہ اس ملک کی تاریخ ہے کہ ابھی ماضی میں ابھی کچھ دن پہلے شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے سے پہلے ڈاکٹر رضوان چھٹی پہ چلے گئے، فلانے کو چھٹی پہ بھیج دیا گیا، کسی کو بلاک لسٹ پر ڈال دیا گیا. ڈاکٹر رضوان کو بلاک لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا. مقصد کیا تھا؟ مقصد میسیجنگ تھا
उन तमाम लोगों के लिए जो कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे हों, जो मुख्तलिफ केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और कितनी बदकिस्मती है कि अदालत को इंटरवीन करना पड़े। ये काम जो इंतजामिया का करने के हैं, इदारों को आज़ाद होना चाहिए, FIA को एक आज़ाद इदारा होना चाहिए, वो कि हुकूमत सरकार के नीचे है, लेकिन उसका मैंडेट बड़ा क्लियर है, आप अपने मैंडेट के मुताबिक काम करें। मुझे ज़ाती तौर पर तो अच्छा नहीं लगता कि अदालतें इंटरफेयर करें। आप अदालतें इसलिए इंटरफेयर कर रही हैं क्योंकि, और वो कहेंगे, दूसरी साइड कहेगी जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड क्यों है? क्योंकि आप अपने मामला देखें, आप जरा ये तो देखें कि आप कर क्या रहे हैं। आज मैं प्रोसीडिंग्स के बारे में देख रहा था कि डॉक्टर रिजवान को उठाया गया, उनको हार्ट अटैक हुआ, वो उनकी डेथ हो गई, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। उन्होंने कहा जरा पढ़ें तो सही कि कौन कौन सी तब्दीलियां हुई हैं। प्रोसिक्यूटर्स ने खत लिखे हैं अदालतों में कि हमें केस की पैरवी करने से रोका जा रहा है। जब ये हालात रोज हर दूसरे दिन कोई ना कोई वाकया इस तरह का होगा, वो हर दूसरे दिन इन केसेस की जो जहाँ पे फर्द जुर्म आयद होनी थी, उसकी बजाय थोड़ा सा अदालतों की तरफ भी देखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, क्या फर्द जुर्म आयद होनी थी, शायद नहीं हो पा रही। सो ये काम अनफॉर्चुनेटली हमारी हुकूमतें इस तरह चलती हैं जिसके बाद एक जवाब मिल जाता है बाकी सबको, तो कोई ना कोई इंटरफेयर करता है और इंटरवीन करता है वहाँ उन मामला में। बड़ी अनफॉर्चुनेट रियलिटी है इसमें। बिल्कुल, आपने कहा कि बहुत अनफॉर्चुनेट रियलिटी है ये और मुदाखलत के बराबर है। अर्शद शरीफ हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। अर्शद, आप क्या कहिएगा, जैसे ही हुकूमत आई, जिस तरीके से ECL से नाम निकाले गए वो सबके सामने आया और अफसरान को तब्दील किया गया, नैब के हवाले से जो मौक़िफ़ रखते रहे अपोजिशन में रहते भी, वो भी सबके सामने है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ECL में से निकाले गए तमाम नामों के रिकॉर्ड तलब कर लिया है, साथ ही जो तकर्रीर और तबादले किए गए थे उनकी तफसीलात देने का भी हुक्म किया गया। और ज़ाहिर है ये ख़तरा है कि कहीं रिकॉर्ड ना गायब कर दिया जाए, तो रिकॉर्ड भी सील कर दिया गया है। तो इससे क्या, ज़ाहिर है ये इदारे अपना काम कर रहे हैं और इसी तरीके से निज़ाम चलना चाहिए इंसाफ का। अदलिया आज़ाद होगी तो इंसाफ होगा और ज़ाहिर है वो केसेस इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि एक आज़ाद अदलिया जो है, मुल्क में जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का निज़ाम है उसमें प्रोसिक्यूशन एक अहम जुज़ है, उसका एक आज़ाद प्रोसिक्यूशन। लेकिन जो हुकूमत वक्त है, जो खुद इस वक्त मुल्ज़िम है, उसके मेजॉरिटी लोग मुल्ज़िमान हैं, उनके ऊपर मुकदमे, तो वो हर हुकूमती ताकत जो उनके पास है उसको इस्तेमाल करके इन केसेस पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रही थी और इसके शवाहिद मौजूद हैं जो आज अर्शद साहब को यहाँ पे रोकेंगे। शेख रशीद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे इस तमाम तरह सूरत हाल पर बात करेंगे। शेख रशीद साहब, कैसे देखते हैं आप अहम केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया और ज़ाहिर है जो अब तफसीलात सामने आ रही हैं, समाअत के दौरान भी जो रिमार्क सामने आ रहे हैं कि अहम रिकॉर्ड गायब होने का खदशा है और फिर जिनके नाम ECL से निकाले गए वो किस तरीक़ाकार के तहत निकाले गए, ये भी सवाल पूछा गया। जो अहम तकर्रीरें और तबादले किए गए अफसरान के जो केसेस की तफ्तीश कर रहे थे हुकूमती अरकान के, उनके हवाले से भी तबादले रोक दिए गए हैं। कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को? देखें, इस हुकूमत ने आते साथ DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी को हटाया, फिर जिनके पास इनके केसेस की फाइलें थी उन सबको बदला और इनके प्रोसिक्यूटरों ने अदालत में जाके कहा जी कि हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है इस केस में। इनके केस लेने के लिए कोई आदमी FIA में, ANF में भी खास तौर पर देखें, उस पर उस दिन फर्द जुर्म लगनी थी सनाउल्लाह अब्बासी, राना सनाउल्लाह पे उसने फर्द जुर्म लगने दी, 15 उस पर शादी हैं और FIA में जितने लोग थे उन सबको हटा दिया इन्होंने। और रिजवान की मौत के बारे में तो इमरान खान कहते रहते हैं, लेकिन मैं FIA की मौजूदा सूरत हाल आपको बताना चाहता हूँ कि ये अफसर छुट्टी पे जा रहे हैं और तमाम लोग जिनके पास हमजा, शबाज और फरियाद और आसिफ जरदारी के केसेस हैं उन सबको चेंज कर दिया गया। अब वो बहाल होते हैं, वापस राना सनाउल्लाह आते हैं और अदालतों में केस पेश करते हैं, क्योंकि प्रोसिक्यूटर को ये कहा गया है कि आप अदालत में जाके कहें कि हम ये केस नहीं लड़ना चाहते, ये सिर्फ अपने केस ठीक करवाने के लिए आए हैं और इनका इंटरेस्ट नहीं है। इनको पता है हालात ख़राब हैं, अगर हालात पे इनको यकीन होता तो नवाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान में होते। उनको पता है कि मैं इन हालात में, क्योंकि इन्होंने मदद मांगी है जो हमारे आला हल्के हैं कि हमें 1.5 साल की गारंटी दी जाए और ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाना चाहते हैं। कभी फिनांस का मसला भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में गया है, शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाना चाहता हूँ ताकि फ़ौज को और इसमें शामिल किया जाए। ये सारे हालात जो हैं, ये हफ्ता बड़ा अहम है, अहम फैसले होने हैं। इमरान खान ने भी तारीख देनी है और फैसले भी होने हैं।
سپریم کورٹ کا فیصلہ عظیم ہے. میں تو پچھلے 8 دن سے چیخ رہا ہوں کہ یہ ساری فائلیں بدل رہے ہیں, وٹنسز بدل رہے ہیں, اور خود رانا ثناء اللہ نے پچھلی پیشی پہ فرد جرم عائد نہیں ہونے دی. جب فرد جرم لگنے کا دن آتا ہے تو شہباز شریف کے چپ پڑ جاتی ہے یا وہ غیر ملکی دورے پہ چلے جاتے ہیں. سو یہ ایک ساری باتیں عدالتوں کے نوٹس میں ہیں کہ آپ ان کی دیکھیں کہ انہوں نے کتنی چھٹیاں لی ہیں عدالتوں سے 4 سال کیس آگے کرنے کے لیے. اور آج سپریم کورٹ نے بہت بڑا فیصلہ دیا ہے اور امید ہے اس سے ایف آئی اے این ایف میں اور نیب میں جو افسر ہیں ان کو حوصلہ ملے گا. اور انہوں نے جو ای سی ایل سے نام نکالے ہیں یہ نکال ہی نہیں سکتے قانونی طور پر, وہ تو کیبنٹ کی اپروول کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل, اس کے طریقہ کار کی تفصیل بھی طلب کر لی ہے کیبنٹ کی اپروول کے بغیر. اس کے طریقہ کار کی تفصیل بھی طلب کر لی ہے. ای سی ایل میں جو نام شامل کیے گئے یا نکالے گئے, طریقہ کار یہی ہے ان کی بدماشی ہے رانا ثناء اللہ کی. ورنہ طریقہ کار یہی ہے کہ یہ ایجنسیز سے رپورٹ مانگتے ہیں, ایجنسیز کی رپورٹ آتی ہیں, ایجنسیز کی رپورٹ آنے کے بعد آئی بی کی رپورٹ ہوتی ہے, آئی ایس آئی کی رپورٹ ہوتی ہے, اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں 2 وزیر, ایک لا منسٹر اور ایک انٹیریئر منسٹر بیٹھتا ہے اس میں انٹیریئر منسٹر نے فیصلہ کیا ہے اور یہ اپنا فیصلہ اپنے ہی حق میں دیا ہے, اور کوئی سمری یہ 3000 لوگوں کی کیبنٹ میں نہیں گئی. تو یہ سارا انلیگل پروسیس ہے, اور ایف آئی اے میں جتنی یہ بدل رہے ہیں اور ریکارڈ غائب کر رہے ہیں, سپریم کورٹ نے ٹھیک درست فیصلہ دیا ہے کہ اس ریکارڈ کو محفوظ رکھا جائے. شیخ رشید صاحب گفتگو کر رہے تھے. اس وقت فواد چودھری نے ہمیں جوائن کیا ہے, سابق وفاقی وزیر, ان سے بات کریں گے. فواد چودھری صاحب بہت شکریہ. آج بڑا اہم کیس از خود نوٹس دیا سپریم کورٹ نے اور اس پر سماعت ہوئی, اور جو اس وقت ہدایت ہمارے سامنے آئی ہے عدالت کی جانب سے وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حکومتی شخصیات کے جو تبادلے کیے گئے کی جانب سے کیے گئے کیسز میں تفتیشی افسران کے تبادلے روکنے کا حکم دیا گیا ہے. سپریم کورٹ نے خصوصی عدالت, ہائی پروفائل کیسز اور نیب کیسز میں تبادلے روک دیے ہیں. نیب ایف آئی اے کو تا حکم ثانی کوئی بھی کیس عدالتی فورم سے واپس نہ لینے کا حکم دیا گیا ہے, اور سپریم کورٹ کا ای سی ایل میں شامل اور نکالے گئے تمام ناموں کی تفصیلات دینے کا حکم دیا گیا ہے. پروسیکیوشن سے متعلقہ 6 ہفتے جو گزرے ہیں ان میں کی گئی تقرریوں تبادلوں کی تفصیلات دینے کا بھی حکم دیا گیا ہے. اور ساتھ ہی عدالت نے کہا ہے کہ طریقہ کار ہوتا ہے ای سی ایل سے نام نکالنے کا. پوچھا کس طریقے سے آپ نے نام نکالا, اور انہوں نے کہا کہ ہم مداخلت نہیں برداشت کریں گے, اداروں کو ان کا کام کرنے دیں. کیا کہیے گا اس پر آپ؟ میرا یہ کہ آج سپریم کورٹ نے جو یہ فیصلہ دیا ہے یہ ریسنٹ ہسٹری میں سپریم کورٹ کا سب سے بڑا قدم ہے پاکستان میں رول آف لا کو نافذ کرنے کا. اس سے پہلے اب تک یہی ہوتا رہا ہے کہ جب یہ جماعتیں جو ہیں اقتدار میں آئی ہیں انہوں نے یہ کیا, سب سے پہلے اپنی انویسٹیگیشن ٹیمز بدلی, اپنے لوگ لگائے, ان کے ذریعے ریکارڈ چینج کیا, پھر عدالت میں اپنی مرضی کا مخالف وکیل بھی خود بنایا اور عدالتوں سے انہوں نے کھلواڑ کیا, جس کے نتیجے میں ہم ایک ایڈورسوریل سسٹم میں ہیں جہاں پہ ہمارے ہاں ایک کیس پیش کیا جاتا ہے, دوسرا کیس ریپارٹ کرتا ہے. لیکن یہاں پہ انہوں نے حکومت میں آ کے جو پروسیکیوشن تھی اس کا وکیل بھی خود ہی بنا دیا, اور پریکٹیکلی دونوں طرف ملزمان ہی کے وکیل کھڑے ہوئے. ابھی بھی شہباز شریف کے کیس میں آپ دیکھیے سب سے پہلے آ کے انہوں نے انویسٹیگیشن ٹیم بدلی, ڈاکٹر رضوان کو چینج کیا گیا جو بعد میں انفارچونیٹلی جوان آدمی تھا لیکن وہ ہارٹ اٹیک سے اس کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ ریکارڈ میں تبدیلیوں کی کوشش کی, اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ وکیل بدل دیا, اور وزیر قانون جو خود اس وقت شہباز شریف کے وکیل تھے انہوں نے ان کا وکیل چنا. اب آپ دیکھیے یہ اتنی بڑی دھاندلی ہے کہ اس کے بعد اگر سپریم کورٹ یہ نوٹس نہ لیتی یہ کیس تو ختم ہو گئے تھے. لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ سپریم کورٹ نے آج اس کے اوپر ایک بڑا اسٹرانگ ایکشن لیا ہے, رول آف لا کی طرف یہ ایک بڑا قدم ہے, اور مجھے امید یہی ہے کہ اب یہ کیسز جو ہیں ان کو جو نقصان ہے وہ نہیں پہنچے گا, کیونکہ دیکھیں یہ کیسز تو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. انفارچونیٹلی جس طرح جج صاحبان نے بھی رویہ اس میں آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جو بہت امپورٹنٹ ریمارک ججز کے اوپر بھی دیے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کا کنڈکٹ بھی وہ دیکھ رہے ہیں. آپ یہ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ میں نے حلف لینا ہے تو مجھے آج جو ہے وہ آپ دے دیں, اور جج صاحب اس کو 14 دنوں کے طریقے دی جا رہے ہیں. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ریمارکس ہے جو میرا خیال ہے عدلیہ کا جو وقار ہے اس کی بحالی میں آج کا جو مقدمہ ہے یہ بہت ہی اہم کردار ادا کرے.
अच्छा, लेकिन फवाद साहब, राना सनाउल्लाह साहब नून लीग के रहनुमा हैं, वज़ीर दाखिला हैं। एक जगह इंटरव्यू में कल वो ये कह रहे थे कि इस तरह तासुर पे खुद नोटिस लेना अदलिया की साख के लिए नुकसानदेह है, उसके लिए तबाकुन है। मुझे नहीं समझ आता कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो उनके इस दावे की क्या बुनियाद थी, या वो ये क्यों ये गुफ्तगू कर रहे हैं। तासुर के ऊपर नहीं, एविडेंस के ऊपर, शहादतों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस किया है। मतलब आज उन्होंने अटॉर्नी जनरल को खड़ा करके पूछा कि क्या आपको मालूम है कि ये इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो तब्दील की गई। अटॉर्नी जनरल इनकार नहीं कर सके। उन्होंने पूछा आपने जो वकील हैं वो तब्दील किए, अटॉर्नी जनरल इनकार नहीं कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो तमाम इक़दाम की बिना के ऊपर सो मोटो लिया। आज अटॉर्नी जनरल को जब पढ़ने के लिए दिए तो वो बौखला गए। और आपने देखा कि हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं था सुप्रीम कोर्ट के सवालात का, और बजाय इसके कि आप हर इस तरह से जजेस को मिलाइन करें या जजेस के ऊपर एक प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू करें, मेरा वज़ीर दाखिला को मशवरा ये है अपने मुकदमे मेरिट के ऊपर चलने दें, इसमें मुदाखलत ना करें। और आप घबरा गए क्योंकि ये मुकदमे आपको मालूम है कि मेरिट के ऊपर गए, आप सब लोग दिलों में होंगे। ये इनकी घबराहट है। ये तमाम जो इन्होंने ये जो किया था, ये हुकूमत तब्दील किया था, ये अपने केसेस के लिए किया था। आप नजर आ रहा है उनको कि ये केसेस जो है उन पर फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये केसेस ज़्यादा तेजी से और ज़्यादा जो है वो उस तरह से चलेंगे। अचानक ये घबरा गए हैं और मुझे यूँ लगता है कि ये घबराहट में अब मज़ीद ऐसे इक़दाम करेंगे जिससे बिल्कुल नुकसान हो। और ये भी कि जितने हाई प्रोफाइल केसेस हैं, जो मुकदमात हैं, नैब और एफआईए को उनके जो रिकॉर्ड हैं वो सील करने का हुक्म दिया गया है। तो ये कितनी अहम पेशरफ्त है? ये भी बहुत ही अहम पेशरफ्त है। माजी में आसिफ जरदारी के मुकदमे का आपको याद होगा, रिकॉर्ड ही गायब हो गया, पता नहीं चला कि रिकॉर्ड किधर चला गया। और बाद में जब हमने ये ब्रॉडशीट की इंक्वायरी की, उसमें इंक्वायरी कमीशन ने पूरा डिटेल लिखा कि वो रिकॉर्ड जो है वो किधर गया, कैसे गया और क्या हुआ। उसके बाद जो है ये इन्होंने अदालतों से, जरदारी ने अपने सारे केसेस में क्लीन चिट अपने आप को दिलवा ली। तो ओरिजिनल रिकॉर्ड ही नहीं है। खुद ही हुकूमत ने रिकॉर्ड जो है वो गायब कराया और कहा कि कोई है ही नहीं। इन दोनों फैमिलीज ने पाकिस्तान के ऊपर जो जुल्म किया है और जिस तरीके से इन्होंने मैनिपुलेट किया है सिस्टम को, जस्टिस सिस्टम को, वो तो तारीख का हिस्सा है। और मैं समझता हूँ कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है जिस तरीके से ये सब कुछ। ठीक है, फवाद चौधरी साहब गुफ्तगू कर रहे थे। अरशद शरीफ साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। अरशद, आपसे पहले भी इस हवाले से बात हो रही थी, क्योंकि जो सारी हिदायत सामने आई हैं उसमें यह भी है कि जो हाई प्रोफाइल केसेस का रिकॉर्ड है वो गायब करने का खदशा है, तो इसलिए उसको भी सील कर दिया गया। ECL से किस तरीके से नाम निकाले गए वो भी सारी तफसीलात मांग ली गई हैं। इस पेशरफ के बाद आप क्या देखते हैं कि अब जो ये केसेस हैं इनके फिर बाकायदा हम देखेंगे प्रोसेस जो होगा प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी वो बगैर किसी दबाव प्रेशर के होगा? देखिए, होना तो असूलन इसी तरह चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने एक चीज़ देखी है कि अभी भी जितने केसेस चल रहे हैं, पहला ये जो केस है एवनफील्ड अपार्टमेंट का, ये 1997 में बाकायदा तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, रहमान मलिक एडिशनल डायरेक्टर FI होते थे, उन्होंने कायम किया था। उसके बाद सन 2000 में मुशर्रफ दौर में एक लंबी लिस्ट बनी थी, तकरीबन जो ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट में भी हमारे सामने आई कि इंटरनेशनल एसेट रिकवरी को दी गई, और ये तमाम वो मुकदमात जो अब तक चलते आ रहे थे। और इसमें ब्रॉडशीट कमीशन, जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा, जब आप उसको पढ़ते हैं तो पता लगता है कि रिकॉर्ड गायब कैसे किया गया। हुकूमतों में आते हैं, बैठ के रिकॉर्ड गायब कर दो, प्रोसिक्यूटर तब्दील कर दो, IO तब्दील कर दो, उस पर धौंस, धांधली, धमकी, प्रेशराइज करो सरकारी अफसरान को कि तुमने पेश नहीं होना, गवाहान ने पेश नहीं होना। ये हम माजी में देखते आए हैं और यही काम बाकायदा शुरू भी हो गया था। और इसकी क्लासिक केस है हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ का केस जो बैंकिंग कोर्ट लाहौर में है, उसमें बकाया। और जो सबसे बड़ी बात है कि 11 तारीख को वहाँ पे बाकायदा तौर पे एप्लीकेशन देते हैं प्रोसिक्यूटर कि जनाब मुझे DG FI ये कह रहे हैं कि कंसर्न क्वार्टर्स इस केस को आगे चलाने में इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि जो मुल्जिमान हैं वो वजीर आज़म और वजीर आला बनने जा रहे हैं। 11 तारीख को ये कोर्ट के रिकॉर्ड पे चीज़ जमा करवा दी जाती है। 11 अप्रैल को सरप्राइजिंगली डॉक्टर रिजवान का नाम स्टॉप लिस्ट पे डाल दिया जाता है। अब ये किसके हुक्म पे डाला गया स्टॉप लिस्ट पे डॉक्टर रिजवान का नाम? उन्हें प्रेशराइज करने के लिए डाला गया। इसके अलावा जो उनको उनकी फैमिली को धमकियां मिल रही थी, ये स्टेप किसने लिया?
جب اس کی تحقیقات ہوں گی تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس ملک میں جو کرپشن کے خلاف عمران خان ایک باقاعدہ طور پہ جنگ لڑ رہے تھے، ایک جہاد کر رہے تھے کہ یہ ختم ہو، اس پروسیس کو سیبوٹاج اندر سے بیٹھ کے کیسے کیا گیا NRO2 کو انشور کرنے کے لیے، اور اس طرح سے یہ جب لے کے آئے فارمولا بنایا گیا، اور جب بات ہوتی تھی عمران خان بارہ کہتے تھے کہ مجھے NRO دے، میں کسی صورت NRO نہیں دوں گا، پھر انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ NRO2 کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو جو یہ خفیہ ملاقاتیں ان کی اپنے سہولت کاروں کے ساتھ اندرون ملک یا بیرون ملک جو عمران خان کہتے ہیں ہو رہی تھیں، اس کا سارا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ NRO2 انشور کیا جائے. اور جس طرح کہ وہ ایک شعر بھی ہے کہ دامن میں کوئی چھین نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو کہ NRO2 بھی ہو جائے اور ہمارا کہیں پہ نام بھی نہ آئے، کیونکہ NRO1 میں تو جنرل مشرف کا نام آ گیا تھا، اس میں امریکہ برطانیہ کے سگنیچر نظر آ گئے تھے. لیکن NRO2 میں یہ کارروائی ڈالی گئی کہ خود ہی حکومت میں آؤ، خود ہی اپنے مقدمے، یہ سائنٹیفک طریقہ ہم نے پچھلے 20 سال میں اسٹیبلش کر لیا ہے، اس کے ذریعے کرو تو کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا. لیکن آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس انٹرونشن سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ پروسیس رکے گا. ساتھ ساتھ آنریبل سپریم کورٹ کے سامنے میخل پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کو پیش ہونا چاہیے، انہیں کراچی کی ATC کورٹ کا وہ ریکارڈ بھی پیش کرنا چاہیے. اور سندھ حکومت نے جس وقت جج صاحبہ کو ڈی نوٹیفائی کیا، اس وقت عبد القادر پٹیل کے کیسز وہاں چل رہے تھے، وسیم اختر کے کیسز وہاں، MKM قیادت کے کیسز وہاں چل رہے تھے. تو یہ سوال بھی یقیناً اٹھتا ہے اس حوالے سے، اور PTI کو یہ یقیناً پیش کرنا چاہیے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے، سندھ حکومت نے ان جج صاحبہ کو اس لیے ڈی نوٹیفائی کیا کیونکہ یہ کیسز فائنلائزیشن کی طرف جا رہے تھے، اور یہ اسی ڈیل کا حصہ تھا جو ووٹ بائنگ اور ووٹ سیلنگ، یا جسے عمران خان کہتے ہیں ضمیر فروشی، یہ اس کا ایک قدم تھا. تو نیب کے افسران نے باقاعدہ اپنے سینئر افسران کو بتایا کہ ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں، ہمیں کہا جا رہا ہے آپ لوگوں نے پیش نہیں ہونا. یہ وہ تمام ایشوز ہیں جس کو اب آنریبل ججز آف دا سپریم کورٹ نے. ارشد شریف صاحب یہ بھی بتائیے کہ رانا ثناء اللہ ایک اہم عہدے پر ہیں، وزیر داخلہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تاثر کی بنیاد پر از خود نوٹس لینا ادارے کی ساکھ کے لیے تباہ کن ہوگا. ڈاکٹر رضوان کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے، ECL سے رانا ثناء اللہ سمیت سب کے نام ہٹا دیے جاتے ہیں، اور ظاہر ایک طریقہ کار ہے نام ہٹانے کا، لیکن وہ سامنے نہیں آتا. تو آپ کے خیال میں کیا یہ سب جو اقدامات انہوں نے کیے ان 6 ہفتوں میں تقرریوں تبادلوں کی صورت میں، ان افسران کے جو اعلیٰ کیسز، ان کے کیسز کی انکوائری اور تحقیقات کر رہے تھے، یہ کیا صرف ایک تاثر ہے؟ دیکھیں، رانا ثناء اللہ کا جو ANF کا کیس ہے اس کی نوعیت ٹوٹلی مختلف ہے. جو کرپشن کیسز ہیں ان کی نوعیت باقاعدہ طور پہ مختلف ہے. اور جو شہباز شریف جو اس وقت آپ کے ملک کے ملزم وزیر اعظم ہیں، جو اس وقت مبینہ طور پہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ، ایک ملزم وزیر اعلیٰ ہیں، ڈاکٹر رضوان اور ان کی ٹیم نے جو محنت کی تھی، 4300 صفحات کا جو چلان پیش کیا، جو انویسٹیگیشن رپورٹ پیش کی ہے، اس میں بینکنگ ریکارڈ لگا ہوا ہے سارا، اس میں گواہان کی سٹیٹمنٹس لگی ہوئی ہیں، ان میں جو شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے رہے اس کا مینشنڈ ہے، جس جو پیسے حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں آتے رہے وہ تفصیلات ہیں. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ 16 ارب روپے آپ کی آمدن سے زائد آپ کے اکاؤنٹس میں شو ہو رہے ہیں، تو اس کا کوئی جواب نہیں. ان کے پاس اس ساری چیز کا جواب کوئی نہیں تھا. اور اس کے بعد ڈاکٹر رضوان کا پہلے تبادلہ کیا گیا، یہ ریکارڈ پہ موجود ہے، اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. اور تمام جو ٹیم تھی انویسٹیگیشن ٹیم، اس کا بھی تبادلہ کر دیا گیا. اب IO جو ہے، جب آپ اس پوری انویسٹیگیشن رپورٹ کو پڑھتے ہیں، جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوتا ہے وہ پرائمری وٹنس ہوتا ہے پروسیکیوشن کا. ان انویسٹیگیشن افسران کو، جو پوری ٹیم تھی جس نے اتنی محنت کی، اس کو بھی تبدیل کر دیا گیا. اس سے زیادہ آپ کو اس معاملے پہ اثر انداز ہونے کے لیے، حکومتی اثر و رسوخ کیسز کو ان لوگوں کے حق میں کرنے کے لیے، سائنٹیفک تکنیکی طریقے سے کرنے کے لیے کوئی مثال آپ کو نہیں ملتی. اور دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے، کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ ملزمان بیٹھے ہوں کہ وہ حکومت کر رہے ہوں. آئین میں آرٹیکل 62 ہے، آرٹیکل 63 ہے، اور یہ میرا خیال سے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کو سوچنا چاہیے، ان کا لیگل جو سیل ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ سپریم کورٹ میں جا کے یہ اسی کیس میں بے شک کر دیں. ابھی تک تو انہیں جاگ نہیں آئی کہ جناب آرٹیکل 62 آنریبل جج صاحبان 62 ہے، 63 ہے، یہ ان پہ سارے مقدمات ہیں. اور یہ 60% جو عمران خان کہتے ہیں کابینہ مقدمے فیس کر رہی ہے، وہاں تو ہمیں آرٹیکل 62 63 کا جو کرائیٹیریا ہے، یہ اشخاص تو حکومت بنا ہی نہیں سکتے، حکومت کر ہی نہیں سکتے.
اور ارشد صاحب نیب قوانین میں تبدیلی کی بھی بات کرتے ہیں، یہ بھی اطلاعات ہیں کہ نیب قوانین تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ آئے اس لیے حکومت میں ہیں کہ اپنے کیسز ختم کریں یہ لوگ۔ جی بالکل، پرنسپلز آف پالیسی میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ سماجی انصاف دینا ہے پاکستان کی حکومت نے۔ پرنسپلز آف پالیسی آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہونا ہے، رشوت ستانی کا خاتمہ ہونا ہے، اور اس وقت جو حکومت یہاں پہ بیٹھی ہے اس میں جو لوگ ہیں، کیا وہ آرٹیکل 62 63 کے اوپر پورے آتے ہیں؟ یہ اپلیکیشن ابھی تک تو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کوئی فائل نہیں کی پی ٹی آئی نے۔ اسی کیس میں ذرا جا کے یہ چیزیں سبمٹ کر دیں۔ یہ کوشچنز آف لا ہیں اور بہت بڑے کوشچنز آف لا ہیں کہ کیا یہ پاکستانیوں کا مقدر ہے؟ پاکستان کے محنتی لوگ ہیں، اتنے ایماندار لوگ ہیں، 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے محنت کرتے ہیں کہ وہ رزق حلال کما سکیں، اور ان کے اوپر حکمران ایسے ہوں گے جن پہ یہ مقدمات ہیں، یہ جواب نہیں دے سکتے کہ ہم نے اتنے اربوں روپے کیسے کمائے۔ یہ اربوں روپے آتے کہاں سے ان کے اکاؤنٹس میں؟ یہ انہی ٹھیکوں سے آتے ہیں، انہی حکومتی اقدامات سے آتے ہیں جس کی قیمت پھر ہم مہنگا پیٹرول، مہنگی بجلی، مہنگائی کی صورت میں دیتے ہیں، اور یہ جو کرپشن ہے یہ ان کے اکاؤنٹس میں جاتی ہے، اور پھر بیرون ملک یہاں سے پاکستان کا پیسہ جاتا ہے۔ آج اگر ڈالر 200 روپے کا ہو رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان سے کرپشن کا پیسہ چوری کر کے باہر کے ممالک میں رکھا گیا، اور اگر وہی سارا پیسہ آپ صرف کرپشن کے وہ کیسز آپ نکال لیں جو جیسے براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ میں آئیڈینٹیفائی کیے، آپ کو کسی IMF کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف ایک دفعہ آپ کو ول چاہیے، اور پاکستان میں ایک ایسی حکومت چاہیے جس میں پیچھے سے بیٹھ کے جو چوروں کے ساتھ چوکیدار مل کے ان کے کرپشن کے کیسز کو سیبوٹاج نہ کرے، ان کو ایک دفعہ چلنے دیں۔ ایک ول پاور چاہیے، ایک اسٹرانگ لیڈرشپ چاہیے، اور ایک آزاد عدلیہ چاہیے جو کہ یہ کام کرے۔ پاکستان بہت ترقی کر سکتا ہے، بہت پوٹینشیل ہے پاکستان میں، ایماندار لوگ ہیں، محنتی لوگ ہیں، پاکستان کی جو اسٹریٹجک سگنیفیکینس ہے، پاکستان کے جو نیچرل ریسورسز ہیں۔ واحد مسئلہ پاکستان کا کرپٹ، اوبلائزڈ، کمپرومائز لیڈرشپ، اور جو اکاؤنٹیبلٹی پروسیس چلتا ہے، کرپٹ لوگوں کو رکھا اس لیے جاتا ہے کہ اس کرپشن کے پیسے میں سے جو ٹیبل پہ بندر بانٹ ہو رہی ہوتی ہے، جو کرپشن کا کیک کھا رہے ہوتے ہیں، اس میں جو ان کے سہولت کار ہیں وہ بھی ٹیبل کے ساتھ جیسے براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ میں لکھا ہے منہ کھولے بیٹھے ہوتے ہیں، دم ہلا رہے ہوتے ہیں کہ کچھ کرمز ان کے منہ میں بھی گر جائیں۔ اس چیز کو بدلنا ہے، اس کو تبدیل ہونا ہے، پاکستان نے ترقی کرنی ہے، پاکستان نے آگے جانا ہے۔ پاکستان کے محنتی ایماندار لوگوں کا مستقبل یہ نہیں ہے جس میں آج ہمیں دھکیلا گیا ہے۔ اس تمام چیز کے لیے آج بڑا قدم اٹھایا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور آج کی جو ہیئرنگ ہے کافی حوصلہ افزا ہے ان تمام پاکستانیوں کے لیے جو آئین پاکستان پہ بلیو رکھتے ہیں، جو رول آف لا پہ بلیو رکھتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ارشد صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اعلیٰ حکومتی شخصیات کی کیسز میں مداخلت پر اسکت نوٹس کی سماعت ہوئی، اور سپریم کورٹ کا ہائی پروفائل کیسز میں تفتیشی افسران کے تبادلے روکنے کا حکم سامنے آیا۔ ہمارے نمائندے حسن ایوب ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے آج سماعت کو کور